سب ٹائٹل سے ہی آپ جان چکے ہیں کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پریپریشن آف ٹیچنگ پورٹ فولیو ہے۔ وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کے ذریعے ہم ایک اچھا اور واضح اور ایسا پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں جو کہ ہماری ٹیچنگ سکل کو مزید امپروو کرے گا۔ ہم سمپلی اس کو کچھ ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں: A teaching portfolio is a collection of documents and artifacts that showcase a teacher's teaching skills, practices, and achievements over time. It's typically include examples of lesson plans, student works, teaching philosophy, and reflections on teaching experience. It is used as a tool for self-reflection, professional development and evaluation. ایک پورٹ فولیو کے اندر آپ اپنے پورے سال کے لیے نوٹس تیار کرتے ہیں، یا ایک پورٹ فولیو پورے سال کے مواد کو ایک جگہ پہ رکھنے کا نام ہے۔ آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہم ایک پورٹ فولیو کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک فائل کیس ہونا چاہیے۔ فائل کیس ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر آپ ڈاکومنٹس کو آسانی سے لگا سکیں اور ان کو واپس نکال سکیں۔ رنگ فائل کیس ہی آپ کے پورٹ فولیو کے لیے بہتر اور مؤثر رہے گا۔ اب جو فائل آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے یہ ہمارا ٹیبل آف کنٹینٹ ہے۔ ٹیبل آف کنٹینٹ آپ اپنی مرضی سے یا آپ کے جو کوآپریٹو یا سپروائزر ٹیچر ہیں ان کی مدد سے بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کنسیپٹ بیس پکچر ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا پورا پورٹ فولیو ٹیبل آف کنٹینٹ پہ سیٹ ہوگا۔ جس ترتیب کے ساتھ آپ نے ٹیبل آف کنٹینٹ رکھا ہوگا اسی حساب سے پورے پورٹ فولیو کے اندر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو پلیس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ، اور ہر سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ کے ڈاکومنٹس آئیں گے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 پہ ہم نے لیسن پلان رکھے ہوئے ہیں، تو فرسٹ سٹیپ پہ ہم لیسن پلان کو ہی رکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے جو چیز ڈاکومنٹس لگیں گے وہ ایکٹیویٹی آرٹس کے لگیں گے، اس کے بعد آبزرویشن، اس کے بعد ریفلیکشن، اینڈ لاسٹ پہ ہم ریزلٹس لگائیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ ریٹن مٹیریل شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ کے پورٹ فولیو کو بنانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہاں پہ کچھ سٹیپس ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہے آئیڈینٹیفائی یور گولز اینڈ فوکس ایریاز فار دا پورٹ فولیو۔ نیکسٹ ون، گیدر مٹیریل سچ ایز لیسن پلانس، class assignments, student work, and evaluations. The next one is choose a format for organizing the portfolio, such as a binder or online platform. The next is write reflective introductions for each section of the portfolio. Regularly update the portfolio to reflect your ongoing growth and development as a teacher. Arrange the materials to highlight your strength. Include example of how you have integrated technology in the classroom. Also include a statement of your teaching philosophy. پورٹ فولیو بناتے ہوئے آپ نے ان سٹیپس کو مد نظر رکھنا ہے، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ٹیچنگ مٹیریل آپ نے سبجیکٹ سے لینا ہوتا ہے، جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس ٹیچنگ مٹیریل کو سمرائز کرنا ہوتا ہے ایک لیسن پلان شیٹ پر۔ لیسن پلان شیٹ آپ کے سامنے موو کر رہی ہے۔ آپ اس کا بغور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک لیسن پلان شیٹ کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لیسن پلان شیٹ پہ
آپ کو کون کون سی چیزیں دی گئی ہوئی ہیں جو کہ لیسن پلان کا حصہ ہوں گی۔ آپ کے پورٹ فولیو میں صرف لیسن پلانس شیٹ لگیں گی۔ جو بھی ٹیچنگ مٹیریل ہوگا وہ آپ کا بک سے ہوگا۔ لیسن پلاننگ پہ آپ کو ایک مکمل ویڈیو مہیا کی جائے گی۔ اس وقت ہم صرف پورٹ فولیو سے متعلق ہی ڈسکس کریں گے۔ آپ کے پورٹ فولیو کو اٹریکٹیو بنانے میں آپ کا لیسن پلان بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا لیسن پلان بناتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کے لیے۔ اگر آپ کو اس طرح کے لیسن پلان اپنے پورٹ فولیو کے لیے چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں، PDF فارمیٹ میں آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ Now we will discuss about the reflection۔ ریفلیکشن بھی ایک خاص اور ایک اہم حصہ ہے آپ کے پورٹ فولیو کا۔ ریفلیکشن آپ ہر لیسن کی لکھ سکتے ہیں اور ہر چیپٹر کے اینڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ ریفلیکشن لکھنا ایک اہم کام ہے اور اس کے اندر آپ یہ چیز باور کرواتے ہیں کہ آپ نے ڈیورنگ دا ٹیچر کن کن عوامل کو دیکھا اور کون کون سے عوامل کے اندر آپ نے بہتری لائی اور کون کون سے عوامل ایسے ہیں جن کو مزید بہتر کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ ریفلیکشن اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ آپ کی ٹیچنگ کیسی رہی یا آپ نے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی کا استعمال کیا کیا وہ فروٹفل رہی یا نہیں۔ ریفلیکشن میں آپ ایسے نوٹ لکھتے ہیں جو کہ نیکسٹ آنے والے وقت میں آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور آپ ان سے سیکھ کر اپنی ٹیچنگ کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ ریفلیکشن لکھنا ایک اہم ٹیکنیک ہے اور اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ تھنگ that is very important for your portfolio is observation sheet۔ observation sheets آپ کے پورٹ فولیو کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں۔ ان شیٹس کے اوپر آپ تمام عوامل لکھتے ہیں جو ڈیورنگ دا ٹیچنگ آپ نے دیکھے یا آپ نے محسوس کیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں یا کچھ بہتریاں لانی ہوتی ہیں تو ان کو آپ ریفلیکشن شیٹ پر لے جاتے ہیں۔ آبزرویشن اور ریفلیکشن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آبزرویشن صرف آپ وہی نوٹ کریں گے جو آپ نے کلاس کے اندر آبزرو کیا اور ریفلیکشن آپ آبزرویشن سے بنائیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا آبزرو کیا، اور ریفلیکشن میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، ان میں مزید کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم اور خاص چیز جو کہ آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ ہوتی ہے وہ ہے ایکٹیویٹی شیٹ۔ ایکٹیویٹی شیٹ آپ کے لیسن پلان سے ریلیٹ کرتی ہے۔ جیسا آپ کا لیسن پلان ہوگا جس ٹاپک کے متعلق، اسی طرح کی آپ ایکٹیویٹی شیٹ بھی بنائیں گے۔ ایکٹیویٹی شیٹ آپ کے لیسن پلان کے ساتھ ملنی چاہیے۔ کلاس روم کے اندر آپ نے جو بھی لیسن ڈیلیور کیا آپ اسی طرح کی ایکٹیویٹی شیٹ بھی بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایکٹیویٹی شیٹ لیسن پلان کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ جو بھی آپ کا ایکٹیویٹی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اور بچوں سے ریفلیکشن لینے کا یہ ایک اہم اور بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بوقت آپ کو مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں۔